جہاز 30,000 فٹ کی اونچائی پر پرواز کر رہا تھا۔ تمام مسافر اپنی نشست پر سکون سے بیٹھے تھے۔ مسافروں کو رات کا کھانا پیش کر دیا گیا تھا۔ کچھ کھانے میں مصروف تھے اور کچھ کھانا کھا چکے تھے اور سونے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، تو کوئی کتاب ہاتھ میں لیے اپنی بوریت مٹا رہا تھا۔ فرسٹ کلاس سیٹ پر ایک درمیانی عمر کا بزنس مین بیٹھا تھا۔ اس کا نام آہت تھا۔ وہ چند منٹ پہلے ہی کھانے سے فارغ ہوا تھا اور اب تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نیند طاری تھی۔ وہ سونے کے لیے اپنی سیٹ کو ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ وہ ابھی غنودگی کی کیفیت میں تھا کہ جہاز کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور ایک دم ساری لائٹس جل اٹھیں۔ اس اچانک زوردار جھٹکے سے آہت کی آنکھیں ایک دم کھل گئیں۔ لگ رہا تھا کہ جہاز کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ایمرجنسی سائرن بجنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو چکا ہے اور دوسرے انجن میں بھی خرابی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ہم پرواز جاری نہیں رکھ سکتے۔ کریش لینڈنگ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ جہاز تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہی بچے ہیں۔ جہاز کے بچنے کے چانسز صرف 30% ہیں۔ اللہ کو یاد کریں، دعائیں مانگ لیں۔ موت کی خبر سن کر مسافروں کی سانسیں تو جیسے حلق میں اٹک گئیں۔ جو جہاں تھا وہیں جم کر رہ گیا۔ جہاز ایسا وحشت ناکی کا منظر پیش کر رہا تھا کہ دل سے چیخیں نکل آئیں۔ آگے بیٹھے بزنس مین نے یہ سب سنا تو وہ چیخنے لگا کہ یہ کیسی بیہودہ بات ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ میری کتنی کمپنیاں ہیں؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ پائلٹ نے یہ سنا تو اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر بولا، جناب چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چند منٹوں میں ہو سکتا ہے ہم سب میتوں میں بدل جائیں، لہٰذا بیٹھ کر دعا کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ میں آپ سب کے لیے ایک آخری کام کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر گیا اور ایک چھوٹا سا باکس لے کر باہر آ گیا اور بولا کہ یہ دیکھیں، یہ خصوصی ساخت کا ڈبہ ہے۔ آگ یا کسی دھماکے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیغام چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس ڈبے میں ڈال دیں۔ ملبے میں سے جب یہ ڈبہ نکلے گا تو مطلوبہ لوگوں کو ان کی چیزیں مل جائیں گی۔ تمام مسافر پائلٹ کی بات سن کر خط لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ کوئی بیوی بچوں کے لیے آخری پیغام بھیجتا تو کوئی بینک بیلنس اور انشورنس کمپنی کا بتاتا۔ اسی افراتفری میں 2 منٹ گزر گئے۔ آہت نے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا تو اس کے پاس محض 8 منٹ رہتے تھے۔ اس نے ایک قلم اور کاپی لی اور پھر لکھنے لگ گیا، میرے پیارے اللہ، ہمارے ہاں دستور ہے کہ جب کسی بڑے سے ملنے جاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ تحفے تحائف وغیرہ لے کر جاتے ہیں، مگر میں تو بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال کس طرح ضائع کیے، مجھے آج یہ سوچتے ہوئے اور بتاتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ 12 سال تو میں تعلیم کے پیچھے خوار ہوتا رہا، تقریباً 12 سال تک تو میں سوتا رہا، اور باقی جتنا وقت اس دنیا میں نے گزارا وہ بھی دنیا داری کی نظر کر دیا۔ آخرت کا خیال تو مجھے چھو کر بھی نہیں گزرا ہوگا۔ آج جہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوں، لیکن میں تو سراسر ندامت لے کر آ رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ یہاں موجود سب مسافروں میں سے میں ہی سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، اور شاید آج میرے ہی گناہ سب کو لے ڈوب رہے ہوں۔ اے میرے مالک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں ان تمام گناہوں کی جو میں نے جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے۔ آہت کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا قلم تیزی سے چل رہا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ جیسے دور سے اسے کوئی آواز دے رہا ہے۔ اب وہ آواز قریب آ گئی تھی، کوئی اس کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ ایک دم آہت نے آنکھیں کھول دی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ جہاز کا عملہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ شاید جہاز کی لینڈنگ کا وقت قریب آ گیا تھا۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ رہے تھے۔ جہاز میں سب کچھ نارمل تھا۔ جہاز پرسکون فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ وہ ایک خواب تھا، مگر اس خواب نے اسے خواب سے جگا کر حقیقت سے روشناس کروا دیا تھا۔ دوستو، موت بتا کر نہیں آتی کہ میں آ رہی ہوں، تیاری کر لو، بلکہ وہ تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس لیے اس کی تیاری کے لیے روز کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔